learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ الواقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 96 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ہے کیونکہ اس کے قیام اور وقوع میں یقین ہے۔ قیامت کے لازماً واقع ہونے کی وجہ سے اس کا نام الواقعہ ہے۔ الواقعہ ہر قسم کے شک کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے الواقعہ کے نام سے قیامت کو موسوم کیا گیا۔ لیس لوقعتہا، نہیں ہے اس کا واقع ہونا، کاذبہ کوئی جھوٹ۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہے گا تو اسے کوئی ٹالنے والا اور جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ سورہ الشعراء 47۔ خافضاتن، پست کرنے والی، رافعہ، بلند کرنے والی، یعنی قیامت کا واقعہ کچھ لوگوں کو اسفل السافلین تک پہنچا دے گا اور کچھ کو اعلیٰ علیین کی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ پستی کا مطلب ذلت اور بلندی کا مطلب عزت ہے۔ قیامت اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو پست کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، رجا سخت ہلایا جانا۔ جب قیامت آئے گی تو زمین پر خوب زلزلے آئیں گے جو مقامی طور پر نہیں بلکہ عالمی طور پر آئیں گے، تب ساری زمین ہچکولے کھانے لگے گی۔ وبست الجبال، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بسا خوب ریزہ ریزہ کیا جانا۔ پہاڑوں کی زمین پر گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن پہاڑ اور زمین کانپیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ سورہ المزمل آیت 14۔ فکانت ہباء، تو ہو جائیں گے وہ گرد و غبار، منبسا منتشر۔ پہاڑوں کے پتھر ایک دوسرے پر گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہوا پہاڑوں کے ذرات کو اڑا لے جائے گی، اس طرح ان کا وجود غبار ہو جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے، یعنی تم اپنے اعمال کے اعتبار سے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن لوگ مقرب، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے دائیں ہاتھ والے، یعنی جن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں کروٹ سے نکلے۔ یہ تمام جنتی ہیں جو دائیں جانب چلائے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والے یعنی اہل جنت کی خوش نصیبی اور خیر و برکت کا کیا کہنا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بائیں جانب چلائے جائیں گے۔ یہ عام جہنمی لوگ ہوں گے، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، السابقون سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ سابقون ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں دوسروں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کریں، اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جو اپنے حق میں کرتے ہیں۔ مسند احمد۔ اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں۔ سابقون کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ یہ قرب سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سابقون سدا بہار جنتوں میں ہوں گے، اعلیٰ علیین میں بلند مقام پر ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہیں، نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے۔ مقرب لوگوں کی بہت عزت کی جائے گی، ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہیں۔ سلتن سے مراد ایسا گروہ ہے جس کو گننا ناممکن ہے۔ من الاولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہیں۔ یہ آیت اولین کی آخرین پر فضیلت کی دلیل ہے۔ ان آیات میں اولین اور
آخرین کے تعین میں اختلاف کی بنا پر ان آیات کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اولین سے مراد سابقہ امتوں کے لوگ لیے جائیں اور آخرین سے مراد اس امت کے لوگ۔ اس لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں، حق کے مارکے میں دوسروں سے آگے نکل جانے والوں اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اس امت کے سابقین کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہماری ہی امت کے لوگ ہوں۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اولین یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے سابقین کی تعداد آخرین سے زیادہ ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین لیے جائیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک اصل بن جائے گا، یعنی ہر نبی کی امت کے اولین میں سے سابقین کی تعداد آخرین میں سابقین کی تعداد سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ صحیح بخاری 876۔ علی سرورن تختوں پر ہوں گے، موزونتن سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے۔ مقربین جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں وہ سونے اور موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متکئین علیہا تکیہ لگائے ہوئے ان پر، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ وہ ان تختوں پر انتہائی اطمینان اور آرام سے بیٹھے ہوں گے، باہمی محبت اور ایک دوسرے کا ادب اور لحاظ رکھنے کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف پشت نہیں کرے گا، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کی طرف ہوگا۔ یطوف علیہم گردش کر رہے ہوں گے ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے۔ اہل جنت کی خدمت کے لیے انتہائی حسین و جمیل لڑکے گھومیں گے، ایک ہی عمر میں رہنے والے، نہ ان کی شکلیں بدلیں گی، نہ ان پر جوانی آئے گی، نہ بڑھاپا، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنت کے خدمتگار مشروبات لے کر ان کے درمیان گھومیں گے، بِأَكْوَابٍ 7 پیالوں کے، وَأَبَارِيكَ اور سراہیوں کے، وَكَأْسٍ اور ساغر، مِن مَّعِین بہتی شراب کے، ایسے جام جن میں شراب طہور چھلک رہی ہوگی، جو شراب کی جاری نہر سے بھرے جائیں گے۔ یہ شراب انتہائی لذیذ ہوگی جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ لا یصدعون عنہا اس سے نہ وہ سردرد میں مبتلا ہوں گے، ولا ینزفون اور نہ ہی بہکیں گے۔ دنیا کی شراب کی طرح جنت کی شراب سردرد میں مبتلا نہیں کرے گی۔ اس شراب کو پینے سے عقل زائل نہیں ہوگی، نہ ہوش و حواس ساتھ چھوڑیں گے۔ یہ بے پناہ سرور عطا کرنے والی پاک شراب ہوگی۔ وفاکہۃ اور پھل، مما یتخیرون جو وہ پسند کریں گے۔ اہل جنت کو ان کی پسند کے پھل پیش کیے جائیں گے، وہ لذیذ اور خوش ذائقہ پھل منتخب کریں گے۔ ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اہل جنت کو ہر قسم کے پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا، جس قسم کا گوشت وہ چاہیں گے انہیں سلیقے سے ملے گا۔ پرندوں کا گوشت لذت، غذائیت اور قوت تینوں اعتبار سے چوپایوں کے گوشت سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے، لہٰذا بالخصوص پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ وحور عین اور گوری عورتیں بڑی آنکھوں والی، جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتیں اہل جنت کے لیے ہوں گی۔ الحور اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں سرمگی ہوں اور ان میں حسن و جمال ہو، بڑی بڑی حسین آنکھوں والی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ کامثال اللؤلؤ جیسے موتی، المکنون چھپے ہوئے۔ جنتی عورت کی پاکیزگی کو واضح کرنے کے لیے چھپے ہوئے موتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس عورت کو نہ کسی نے چھوا ہے، نہ اس پر کسی کی نظر پڑی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت قیمتی متاع ہے جس تک نہ ہر نظر کی رسائی ہونی چاہیے اور نہ ہی ہاتھوں کی رسائی ممکن ہونی چاہیے۔ جزاء بما كانوا يعملون ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اہل جنت کو تحفے اور انعام میں جنت ملے گی جو ان کے رب کی طرف سے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال، توحید اور نافرمانیوں کو چھوڑنے کی جزا ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا نہ وہ اس میں بےہودہ گفتگو سنیں گے، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات۔ وہ نعمت بھری جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جو ان کی زندگی کی لذتوں کو خراب کرے، یعنی فحش کلام، بیکار باتیں، کمزوری یا برائی کا کوئی کلام ان کے کانوں میں نہیں پڑے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کا قرآن میں تکرار کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ یہ کہ وہاں کی سوسائٹی انتہائی پاکیزہ اور اخلاق والی ہوگی، ان میں بدتمیزی اور بد زبانی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، ان کی گفتگو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.